اپنا ہر عمل جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرے، وہ چھوٹی نیکی ہو چاہے وہ بڑی نیکی ہو، ہر نیکی کا اجر تو تمہیں ملنا ہی ہے۔ لیکن کیا ہی اچھی بات ہے کہ اگر تم اپنا عمل جو ہے اپنے رب کے لیے خاص کر لو، اور اپنے رب کی رضا کے لیے ہر وہ عمل کرو جس کا اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے فرض ہے، روزہ رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، لیکن اگر ہم فرض کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کی نیت کر لیں گے، اس کی نیت کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ عمل جو بھی کیا جائے، جیسا بھی کیا جائے، اس کے اندر نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ 1 روپے بھی خرچ کیا ہے تب بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے رب کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، اور اگر 1 لاکھ خرچ کیا ہے تب بھی انسان کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ جب بندہ اپنے عمل کو اپنے رب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے تو انسان بہت سی مشکلات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے اگر کسی کی مجبور کی مشکل وقت کے اندر مدد کی ہے تو ہم ایسا نہ سوچے کہ کسی وقت وہ بھی ہمارے کام آئے گا۔ بھئی ہم نے جو نیکی کی ہے وہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لیں، جس طرح یہ مثال ہے نیکی کر دریا میں ڈال، تو ہم نے اپنی زندگی کی جو نیکیاں ہیں ان کا بدلہ لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات سے لینا ہے۔ وہ ذات جو ہمیں سب سے بہترین بدلہ دے گی، ہمیں اپنے عمل کی قیمت جو ہے اس رب سے لینی ہے۔ اور وہ دن جب کوئی شے کام نہیں آئے گی، میرا رب العزت اللہ رب العزت اس وقت انسانوں کو اس کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا، اور وہ مشکل گھڑی سے جو ہے وہ پار گزر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بھی کیسی تربیت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب فرما دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب چیزیں جو ہے میری رب العالمین کے رب کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، رب کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ایک لشکر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے ارادے سے آئے گا، اور جب وہ ایک چٹیل میدان کے قریب پہنچیں گے تو وہاں پر اللہ رب العزت ان تمام کو جو ہے وہ زمین بوس کر دے گا، ان تمام کے اوپر عذاب نازل ہوگا اور وہ تمام کے تمام مر جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر جہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا، کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے ایسا غلط ارادہ ہی نہیں کیا ہوگا، جو وہاں پر کاروبار کی نیت سے آئے ہوں گے، حضور کیا وہ بھی مارے جائیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، وہ بھی مارے جائیں گے، اور بروز قیامت اللہ رب العزت تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ انسان جب زندہ ہوگا تو وہ اسی نیت پر زندہ ہوگا جس پر وہ مرا ہوگا۔ اگر اس نے آخری عمل بھی اس نیت سے کیا ہوگا کہ لوگ دیکھیں میں کتنا نمازی ہوں، کتنا پرہیزگار ہوں، لوگوں کی کتنی مدد کرنے والا ہوں، اور لوگوں سے کتنا پیار کرنے والا ہوں، اگر یہ تمام عمل جو ہے اس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے تو بروز قیامت وہ اللہ کے سامنے کیسا شرمندہ ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں کیسے اپنے عمل کی جزا مانگے گا۔ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس سے آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی تو اس نے اللہ کے لیے ہی ہجرت کی، اس نے جو چاہا اس نے اس کے لیے ہجرت کی، اور جس نے کسی عورت کے لیے یا مال کے لیے اس غرض سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی تو اس نے صرف مال اور عورت کے لیے ہی ہجرت کی ہے، اسے اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ شارحین لکھتے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایک عورت رہتی تھی، مکہ میں رہنے والا ایک شخص اسے بہت پسند کرتا تھا، اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں،
لیکن وہ کہنے لگی کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے میرے پاس آؤ، اگر تم چاہو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اب مرد ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کہنے سے ڈرتا تھا کہیں میں نے ایسا کیا تو میرے خاندان کے لوگ جو ہے وہ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ایک عورت کی خاطر اس نے اپنا آبائی شہر چھوڑ دیا، اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر، اپنی زمین جائیداد کو چھوڑ کر ایک عورت کے لیے مدینہ کی طرف چلا گیا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنین کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے سوچا میں بھی ساتھ ہی ہجرت کروں گا اور جا کر اس عورت سے نکاح کر لوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر کسی نے اس وجہ سے ہجرت کی کہ وہاں پر جا کر وہ اپنے انصاری بھائیوں سے جو ہے وہ مال طلب کرے گا اور ان کے مال کے اندر آدھا حصہ حاصل کرے گا، تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ اس نے دنیا کے اندر ہی جو حاصل کرنا تھا سو کر لیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔